بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں طلاق دے دے اور بعد میں یہ دعویٰ کرے کہ بے شک قرآن پر ہاتھ رکھوا لو، میں نے طلاق نہیں دی یا مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن فون کرنے کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا، یا یہ کہ میں کیا کہہ دیا میں نے کہ ان صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر طلاق مؤثر ہوگی تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ طلاق غصہ ہی کی شکل میں دی جاتی ہے، کوئی توفتاً تو طلاق نہیں دیا کرتا۔ غصہ کی وجہ سے جذبات میں آ کر یا کسی کے برانگیختہ کرنے پر یا مجبور کرنے پر انسان طلاق دیتا ہے۔ وہ غصہ کہ جس سے انسان کی عقل مغلوب ہو جائے، وہ غصہ انسان کی عقل پر غالب آ جائے، اسے واہی تباہی بکتے ہوئے پتہ ہی نہ چلے کہ میری زبان سے طلاق کا جملہ بھی نکل گیا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسے ہوا ہو کہ وہ غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو کوس رہا تھا، وہ واہی تباہی بک رہا تھا، یہ بکتے بکتے اس کی زبان سے نکل گیا میں نے تجھے طلاق دی، اور اس میں نہ تو اس کا ارادہ تھا، نہ اس نے اپنی زبان سے کہتے ہوئے یہ خیال کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس طرح یہ میرا بھائی دعویٰ کر رہا ہے کہ جب فون کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، اگر حقیقتاً اسی طرح ہے تو وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ اگر غصہ میں انسان پاگل ہو جائے، اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو طلاق نہیں ہوتی، اگر ایسے نہیں تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر غصہ اتنا شدید نہ ہو کہ اس کی عقل پر غالب آ جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر غصہ اس کی عقل پہ غالب آ جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میری زبان سے کیا نکل گیا، اور بعد میں کوئی احساس دلائے یا اسے احساس ہو کہ شاید میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہو، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر طلاق مؤثر ہوگی تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ پہلی تو یہ بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے کہ غصہ کی کیفیت آپ کی کیا تھی۔ نمبر دو، اگر آپ کے غصہ کی کیفیت وہ تھی جس طرح میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اتنا شدید غصہ ہو کہ عقل پر غالب آ جائے غصہ، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میری زبان سے کیا نکل گیا، اس میں اس کے ارادے نیت کو کوئی بھی دخل نہ ہو، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کے ارادے اور نیت کو دخل تھا تو طلاق ہو گئی۔ کتنی طلاق ہوئی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت میں جو بھی تھی، ظاہراً یہ ہے کہ اس کی نیت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر کم از کم ایک طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی جانب رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی عدت ہوتی ہے، عدت کے اندر رجوع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے، عدت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عدت ہے کہ پریگننسی ہو، یعنی پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، تو جب تک وہ بچہ بچی پیدا نہ ہوگا تو اس وقت تک وہ عدت باقی رہے گی۔ نمبر دو کہ اس عورت کو حیض آتے ہوں تو جب تک وہ 3 حیض پورے نہ ہو جائیں عدت باقی ہوگی۔ تیسری یہ کہ عمر کا تقاضا یہ ہو کہ حیض آنے بند ہو گئے ہوں تو 3 حیض کی عدت یعنی 90 دن گزر جانے کے بعد پھر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک عدت جو ہوگی اس عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر عدت گزر جائے تو پھر دوبارہ تجدید نکاح کرنا ہوگی۔ نمبر 2، خاوند نے بیوی کے لیے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں طلاق دی، تو اسی رات اپنے قول سے رجوع کر لیا، تو اس صورت میں بیوی اگر اپنے گھر چلی جائے گی تو کفارہ وغیرہ ادا کرے گی، یا خاوند کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اسے اپنی بات پر ندامت ہوگی کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غلط کہا، اس نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، اپنی شرط کو ختم کر دیا، تو اسے اختیار حاصل ہے۔ پہلے اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تو اپنے والدین کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، بعد میں اس نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا اور شرط کو ختم کر دیا کہ جو شرط میں نے لگائی تھی اب وہ شرط باقی نہیں رہ گئی، تو اس کا اختیار خاوند کو ہے۔ اگر اس نے شرط ختم کر دی تھی تو اب بیوی پر یا اس کے خاوند پر کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ پھر 1 سال کے بعد خاوند نے کہا کہ تمہیں طلاق دی، تو بیوی کمرہ سے چلی گئی، ان کے علاوہ کوئی بھی کمرہ میں موجود نہیں تھا، اور خاوند نے بغیر تعداد کے 1 بار یا زیادہ بار لفظ طلاق بول دیا، تو اس وقت عورت 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ اس طرح اگر طلاق ہوگی تو عدت کیا ہوگی؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کتنی طلاقیں دیں وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ اسے یہ کہا ہے کہ
میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو بیوی کمرے سے چلی گئی، اس کمرہ میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، طلاق ہو گئی۔ کمرہ میں کوئی تھا یا نہیں تھا، طلاق بہرحال ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ باقی اس نے یہ کہا کہ بغیر تعداد کے ایک بار، دو بار یا زیادہ بار کہا، طلاق کا لفظ بول دیا، تو عند القاضی یعنی فقہاء کرام اتنے ہی طلاقوں کا حکم دیں گے جتنے کلمات اس نے اپنی زبان سے کہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیانتاً، ایک ہوتا ہے قضاً۔ دیانتاً سے مراد ہوتا ہے کہ ظاہری صورتحال کے ظاہری صورتحال قضاً کہلواتی ہے، اور دیانتاً سے مراد ہوتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ قاضی ظاہری صورتحال کے مطابق فتویٰ دے گا کہ جتنی بار اس نے طلاق کا لفظ کہا اتنی طلاقوں کا فتویٰ دے گا، لیکن دیانتاً وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کتنی طلاقوں کی تھی، جتنے طلاقوں کی اس کی نیت تھی اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر لے۔ اگر ایک کی نیت تھی تو رجوع کر لے، دو کی نیت تھی دوبارہ نکاح کر لے، تین کی نیت تھی تو پھر حلالہ کی ضرورت ہوگی، یعنی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ عورت اس وقت 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت حاملہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یہ ڈلیوری ہوگی تو طلاق مؤثر ہو جائے گی، نہیں عدت ختم ہو جائے گی، طلاق تو مؤثر اسی وقت ہو گئی، عدت ختم ہو جائے گی۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، اور غیر حاملہ کی عدت یا تو 90 دن ہے، اگر حیض نہیں آتے، حیض آتے ہیں تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ نشہ کی حالت میں کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ نشہ کی حالت میں طلاق، اگر وہ آدمی عادی ہے نشہ کا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جب بندہ کوئی عادی ہوتا ہے نشہ کا تو نشہ اس کی عقل پر پوری طرح غالب نہیں آتا، اسے ہوش ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا، وہ اپنے معاملات کو سنبھالتا ہے، نبھا لیتا ہے۔ اگر وہ عادی نشہ نہیں، کسی نے اس کو نشہ پلا دیا اور پھر اس کو معاذ اللہ تعالیٰ نشہ اتنا غالب آ گیا کہ اس کی عقل پہ غلبہ آ گیا، اب اسے پتہ نہیں کہ بدہوشی میں اس نے کیا جملہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی اگر نشہ اتنا زیادہ ہو کہ آدمی کی ہوش ٹھکانے نہ رہے، اس کی عقل پر غالب آ جائے، پھر اس کی زبان سے طلاق کا جملہ نکل جائے تو مؤثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نشہ اتنا شدید نہیں ہے، مثلاً اس کو نشہ دیا ہی کم گیا تھا، یا وہ عادی نشہ باز ہے کہ جس کی ہوش ٹھکانی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی، اور اتنی ہی طلاقیں ہوں گی جتنی طلاقیں وہ دے گا۔